رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو حدیث کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین حالتوں میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے. سب دعا کرنے اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں، کیونکہ ریکارڈنگ ہونی ہوتی ہے، اس میں سے ویڈیوز وغیرہ بننی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے بعد میں سننے والوں کے لیے. پچھلی دفعہ بھی ہمارا کافی زیادہ نقصان ہوا اس بات سے کہ کافی ریمائنڈرز کے اوپر کام ہونا تھا، ویڈیوز بننی تھی، لیکن وہاں پر کسی نہ کسی کی آواز، کسی کا شور، وہ سب تھا. اور یہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوتی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کے مائکس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو بہت سا نقصان ہوگا جو بعد کے لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا اور ان کے دین کو علم حاصل کرنے میں خلل آئے گا. تو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھیے پلیز، اور ذمہ داری سمجھ کر اس کو جو ہے آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ مائک میں سیدھا اب دوبارہ ریمائنڈ نہیں کراؤں گی، میں ریموو کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو. اچھا جی، مجھے بتا دیجیے اب دونوں طرف میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. واٹس ایپ پہ بھی بتا دیں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ربیہ آپ ریکارڈنگ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اوکے. تو ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا، ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا کہ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو اب کنسسٹنٹلی پڑھنا شروع کر دیا ہوگا، اور اب ہم کانشیسلی ان کا مطلب سمجھ کے پڑھیں گے. آگے بھی جو احادیث آ رہی ہیں اس میں بیسیکلی نماز کے بعد کے اذکار ہیں. نماز کے بیچ میں جو اذکار ہوتے ہیں وہ ہیں سجدے اور رکوع کے درمیان جو اذکار ہوتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے، تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر غور کریں گے اور اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضی ایک منٹ، ہماری حدیث نمبر میں پیج نمبر بتا دو جو لوگ پی ڈی ایف فالو کر رہے ہوتے ہیں. پیج نمبر 247 ہے. وعن معاذ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال یا معاذ واللہ انی لا احبک فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا، اے معاذ، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں تو ہر نماز کے بعد ان کلمات کا کہنا ترک نہ کرنا. اے اللہ، تو اپنے ذکر، شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. ابو داود صحیح روایت ہے، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. اچھا، اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو بہت خوبصورت، اگر اس کے اوپر ہم تدبر کریں نا، تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں تو بہت خوبصورت چیز ہے کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب کسی سے بہت محبت ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ کوئی اس کو ایسی تلقین کریں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور وہ اس کو کبھی نہ چھوڑے اور اس کو کامیابی حاصل ہو. بالکل اسی طریقے سے بہت پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو وصیت کی کہ سب سے پہلے ان کا آپ طریقہ دیکھیں وصیت کرنے کا کیا تھا کہ اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی ہو، کوئی چیز سمجھانی ہو تو پہلے آپ اس کو کہیں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا احبک فی اللہ، عربی کا بہت پیارا یہ لفظ ہے، واللہ انی لا احبک، کہ میں آپ سے بہت بے شمار محبت کرتا ہوں. تو آپ کو تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس چیز کا کہنا ترک مت کرنا. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، اور جب آپ سلام کے بعد جب اپنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو
خود بخود آپ کی دعا میں یہ شامل ہونی چاہیے، یعنی آپ کو سوچنا نہ پڑے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے اور انہوں نے منع کیا کہ بس اس کو ترک نہیں کرنا، یہ ضرور پڑھنا۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اپنے ذکر شکر، یعنی ہم ذکر اذکار کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے دعا کریں، اور 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 دفعہ دن میں یہ دعا ہماری نماز کے اندر شامل ہو، نماز کے بعد کے اذکار کے اندر شامل ہو۔ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اے اللہ تو اپنے ذکر و شکر کا اور اپنے شکر و حسن عبادت اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت میں میری مدد فرما۔ اعنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہیلپ کریں اس کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر ہیلپ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہتر توفیق کون ہمیں دے سکتا ہے۔ بہت پیاری یہ دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بہت آسان سی ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں ہمیں خود بخود مطلب بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو اعنی کا مطلب بتایا، مدد فرما دے، ذکر کا ذکر پر، ذکر کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کا ذکر، ٹھیک ہے۔ کچھ نہ کچھ عربک بھی ہم تھوڑی سی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں معنی سمجھ آئے دعاؤں کے درمیان۔ وہ شکر کا، آپ کا شکر، وہ حسن عبادت، اور آپ کی بہترین حسن کے ساتھ عبادت، جو بہترین عبادت ہے وہ کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ لازمی اپنے دعاؤں کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اگر کوئی سسٹر اس کو شیئر کر سکے اس دعا کو انشاءاللہ تو وہ لازمی جو ہے وہ کر دیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من 4 يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال۔ آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں جو یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اپنے ریئیکٹ کریں یا بتائیں کہ کون کون آلریڈی یہ پڑھے، کیونکہ بہت ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے یہ دعائیں۔ تو آپ بتا دیں۔ الحمدللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھ چکے تو 4 چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ وہ کہے اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے یہ اور صحیح ہے۔ اچھا، اب کافی لوگوں نے ہینڈ ریز کیا، الحمدللہ بہت سے لوگ پڑھتے ہوں گے، اور آج ہم نے اس کی حدیث بھی دیکھ لی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ، یعنی ایک حکم ہے ان کا، ایک سنت ہے کہ جب آپ نے تشہد پڑھ لی، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد یہ والی دعا آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ دعا ریپیٹ کر دیتی ہوں، اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ بھی ہے یہ دعائیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گی، مسلم کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ اس کی اگر گہرائی میں جائیں، میں اور آپ ہم سبھی، کیونکہ ہمارا اتنا انکانشیس میں بیٹھ چکا ہوتا ہے یہ دعائیں پڑھنا، اور یعنی نماز ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب بھی نہیں پتا ہوتا اور بس ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور پڑھنی ہے۔ تو ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جب ہم اب نماز کے اندر یہ دعا پڑھیں نا تو لازمی اس پہ غور و فکر کریں۔ اور غور و فکر کیسے ہوگا؟ جب ہمیں ان چیزوں کا، ان 4 چیزوں کا اچھے طریقے سے علم ہوگا کہ ہم کس کس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں نا، آپ یقین کریں ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ہم کیوں یہ پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر چیز کر رہے ہیں لیکن ہم کانشیسلی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اب مجھے یقین ہے کہ اس کے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا فوائد ہیں، اور وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اور اگر زندگی کے اندر کوئی تکالیف آ رہی ہوں، وہ چیزیں خود بخود حل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے تو اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک، کہ اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے۔ ہم ہر وقت، ہر ڈیلی 5 نمازوں میں یہ پناہ مانگے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ دے دیں۔ اب اس کے اندر ہر طرح کا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ جہنم میں ہوتا ہے نا کہ سردی کا بھی ایک عذاب ہوگا، ہر طرح کے عذاب سے کانشیسلی اس کو سوچیں کہ جہنم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کس طرح سے بیان کیا اور ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر قبر کے عذاب سے۔ اچھا، اب قبر،
قبر کے عذاب سے کیا مراد ہے کہ قبر کے اندر دیکھیں جس وقت فرشتے آئیں گے اور ہماری جان کو قبض کر لیں گے اور ہم قبر کے اندر ہوں گے، اور جس طرح سے وہاں کے عذاب کے بارے میں آتا ہے اور کتنا شدید عذاب ہے، اور ہم یہ سوچ کے ہر نماز کے اندر پڑھیں گے نا، یا اللہ میں نے تو آپ سے پناہ مانگی ہوئی ہے عذاب قبر سے، اور ظاہر ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائیں گے. ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی جب ہم رات کو سوتے ہیں تو مجھے آپ کو ہم سب کو قبر کے عذاب سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر صبح ہماری آنکھ نہ کھلی تو پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حال ہو. تو جب ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے ہم نے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے دعا مانگ رہی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا انسان کے لیے میں ویسے ہی ہوں جیسے وہ گمان کرتا ہے، اور یقین سے کرنی ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مجھے اس سے بچائیں گے. ٹھیک ہے، اور ہر طرح کا عذاب اس کے اندر آ جاتا ہے، ہر طرح کا نقصان، ہر طرح کی تکلیف آ جاتی ہے. اس کے آگے والی دو چیزیں بہت ہی خوبصورت ہے، وَمِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، یعنی زندگی کا فتنہ. اب اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی زندگی میں پیش آنے والی تمام آزمائشیں، جیسے آپ کو لوگوں کی تکلیف، لوگوں کا تکلیف دینا، مختلف مالی نقصان ہو جانا، زندگی کا نقصان ہو جانا، ہر طرح کے فتنے جو دنیا کے اندر ہیں، سانگز ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم ویسٹ کرنا، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. جامع دعائیں کتنی زیادہ، ایسے ہی تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور ہمیں کہا کہ یہ دعا 4 چیزوں سے ضرور پناہ مانگو. تو زندگی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، زندگی کے فتنے سے. ٹھیک ہے، فتنۃ المحیا والممات، موت کے فتنے میں اب کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. جس وقت موت آتی ہے اس وقت کی تکلیف، اس وقت شیطان ہمیں پھیر نہ لے، اس وقت ہماری کوئی ایسی موت نہ ہو جو بہت تکلیف دہ ہو، ایسی موت نہ ہو کہ ہم ڈوب کے مر جائیں، ایسی موت نہ ہو جو ایک دم ہمارے اوپر عذاب آ جائے. تو ایک مسلمان جب یہ دعا کو یقین کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً ہمیں اس سے بچا کر رکھیں گے. تو یہ دعاؤں کو اپنے اندر شامل کرنا نمازوں کے اندر، اور دوسرا یہ کہ اس کو کانشیسلی پڑھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے ہمارے پاس آتی ہے دعا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد وتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تشہد اور سلام کے مابین آخر میں یہ کلمات پڑھتے تھے. یعنی جس وقت سلام ہم پھیرنے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے یعنی درود شریف پڑھ لیا، اپنی تشہد پڑھ لی، تو یہ دعائیں تب کی دعائیں اب ہم پڑھ رہے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ سلام کے بعد کی دعائیں. اب وہ والی دعائیں یہاں پر جو بیچ میں پڑھتے ہیں سلام سے پہلے. اچھا جی، کیا دعا ہے؟ بہت پیاری دعا ہے. اے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے اور وہ بھی جو بعد میں کیے، جو چھپ کر کیے، جو علانیہ کیے، اور جو میں نے زیادتی کی، اور وہ گناہ بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث. یہ دعائیں بھی انشاءاللہ، یہ والی دعا بہت پیاری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس وقت مومن ایک مسلمان نماز پڑھتے ہے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں اس کے تمام گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں. جس طرح اگر کوئی 5 دفعہ دن میں ایک نہر کے کنارے رہتا ہو اور اس میں نہائے تو کیا اس پہ کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ بالکل نہیں رہے گی. اسی طرح 5 دفعہ نماز پڑھنے والے کے اوپر بھی کوئی بھی گناہ نہیں رہ جاتا سوائے گناہ کبیرہ کے. ٹھیک ہے، جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے. تو یہ دعا ہر طرح کے گناہوں سے معافی کا سبب ہے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، یعنی جو بھی گناہ پہلے کیے اپنی لائف میں، آپ نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، بہت سے گناہ، میں سے کوئی شخص بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، تو اس سب سے آپ نے معافی مانگ لی. وما اخرت، اور جو بعد میں کیے، یعنی وہ گناہ بھی جو ہم بعد میں کرنے والے ہیں اس سے ہم نے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. اور کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہم چھپ کر کرتے ہیں، جو صرف مجھے اور میرے رب کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتا، کہ جب رات کو اندھیرے میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم موبائلز پر کیا کر رہے ہیں، ہم کس کے بارے میں کیا بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، ہم نے کیا بات کہاں سچ کی ہے، کہاں غلط کی ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہے نا، ہمارے دل کو پتہ ہے اور ہمارے ذہن میں ہے، یہ کسی اور کو نہیں پتا. تو اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس میں روزانہ نماز کے دوران پناہ مانگنا، گناہوں سے معافی مانگنا.
اور اسی طرح وہ گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، سب کے سامنے مووی دیکھی اور دوسروں کو بھی بتایا ہاں آج میں نے یہ مووی دیکھی تھی تم بھی دیکھنا، ٹھیک ہے، اور ڈرامے جو سب کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتے ہیں جو، کیونکہ یہ چیزیں تو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نامحرم کو دیکھنا، جس طرح آج کل یونیورسٹی میں جو جینزی کلچر ہے کہ آپ کا کرش ہونا چاہیے کسی کے اوپر، اور وہ جس کا نام ہو تو بہت ہی زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیکورڈ ہے اور کنزرویٹو ہے، تو کرش رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ علانیہ گناہ ہے نا، یعنی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے گناہ ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جو میں نے زیادتی کی، وما اسرفت، یعنی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس میں ہم گناہوں میں ہی اتنی زیادہ زیادتی کر دیتے ہیں، یعنی اتنا بڑھا دیتے ہیں اپنے لیے ان گناہوں کو کہ سبحان اللہ، وہ گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کرنے والا، اور وہ گناہ بھی جن کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے کہیں ٹائم ویسٹ کیا ہو، میں کچھ اور کر سکتی تھی، اور میں نہ سوچے سمجھے میں نے گناہ کر دیا اور وہ میرا گناہ لکھا گیا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی گناہ ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا، ہم جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا ہم تو یہ کرتے رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی گناہ ہوتا ہے، یعنی کسی کی صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں وہ دیکھو وہ جو لمبا سا بندہ جا رہا ہے یہ بھی غیبت میں آ سکتا ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی حدیث ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو یہ وہ کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، تو ان تمام گناہوں سے جامع طریقے سے مغفرت حاصل کرنے کا کون سی دعا ہے؟ یہ والی دعا جو ابھی میں نے آپ کو پڑھی، میں انشاءاللہ دوبارہ بھی پڑھتی ہوں، ترجمہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ جب آپ اس کو میں عربی پڑھوں گی تو آپ نے سننا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے عربی میں، تاکہ ہم جب پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو۔ اچھا، وما انت اعلم به منی، یعنی منی ہوتا ہے میرے سے زیادہ، آپ جانتے ہو، انت آپ، ٹھیک ہے، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، کتنی پیاری اینڈنگ ہے کہ آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اگر میں نے کوئی گناہ کر دی ہیں، اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، پیچھے اور آگے، یہ سب ٹائم فریم ہے نا، یعنی ہمارے لیے پریزنٹ پاسٹ فیوچر ہے، یہ 3D، یہ 3 ڈائمینشنز جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ صرف ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز ایک مووی، ایک فلم کی طرح ہماری لائف ہے سامنے، پیچھے بھی کر سکتے ہیں آگے بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا انسان کے ٹائم مشین میں ہم پیچھے چلے جائیں اور اپنے یہ غلطی کاش میں اپنی ٹھیک کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ کر سکتے ہیں، انت المقدم، آپ آگے، مقدم اردو کا لفظ ہے نا، آگے کرنے والے، وہ مؤخر پیچھے کرنے والے بھی آپ ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کون کر سکتا ہے، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، انت، ہم اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جیسے اس کا حق ہے، اور ہم کانشیسلی پڑھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں بخش دیں۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، اور یہ کب پڑھنی ہے؟ تشہد کے بعد انشاءاللہ، اب ہم نے شامل کرنا ہے اس کو اپنی اپنی نمازوں میں۔ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، رواه مسلم۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، لازمی اس کو شامل کر لیں اور کانشیسلی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، جو سسٹرز کہہ رہی ہیں دعا شیئر کر دیں، میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ انشاءاللہ، یہ جیسے ایک سسٹر نے ابھی PDF بھی شیئر کیا ہے، جو VIP گروپ ہے ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس کا، اس میں تو اگر کوئی یہ دعاؤں کا پراپر ایک PDF بنا دے یا پکچر کے فارم میں شیئر کرنا چاہے تو وہ باقیوں کے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا، کوئی بھی والنٹیئر لیے کرنا چاہے تو انشاءاللہ۔ اچھا، اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنے جن لوگوں کو نہیں آئیں گی۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے، اچھا اب یہ حدیثیں آ رہی ہیں، یہ ہم نماز کی کچھ اذکار پڑھ رہے ہیں نا، یعنی نماز تشہد کے پڑھے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کو اپنی نماز کے اندر اس میں کیسے خشوع پیدا کیا جائے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اگر ہم کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے ترجمے کیا ہیں۔ اچھا جی، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ کلمات پڑھتے تھے، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، یہ والی دعا کون کون پڑھتا ہے؟
اور شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اور ہمیں کبھی اس کا مطلب ہی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہم ان پہ انشاءاللہ تدبر کرتے ہیں تھوڑا سا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اکثر یہ کلمات پڑھتے تھے. کون سے کلمات تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک. جب ہم رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ سجدے کی حالت میں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بینڈ ہوتے ہیں، ہم اپنے ناک کو رگڑے ہوتے ہیں زمین پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بالکل جھک جاتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں. اور اس ٹائم پر ہم یہ دعا کریں کانشیسلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے رب تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں. اچھا، اب ایک اور چیز ہے اس دعا کے اندر، اس ذکر کے اندر، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا اور ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا وہ ایسنس رہتا ہی نہیں ہے جو عربی زبان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. مطلب مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے. جب ہم عربی نئی نئی سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب انگلش بھی ہے کوئی بھی لینگویج، تو ہم اپنی مدر ٹنگ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ذہن میں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ان دعاؤں کو اس لیول پر لے کر جائیں، اس لیول پر لے کے جائیں کہ ہمیں عربی پڑھتے ہی ڈائریکٹ مائنڈ کے اندر ہی اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہو. اور ہمیں، یعنی جب آپ انگلش بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، کہ آپ اپنے ذہن میں اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر سمجھتے ہیں، یا صرف اردو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے؟ تو عربی بھی ہم نے ایٹ لیسٹ دعاؤں کو اس حد تک لے جائیں کہ جب ہم پڑھیں نا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک سب کو پتہ ہے، اللہم یہ بھی سب کو پتہ ہے، ربنا وبحمدک، رب نا ہمارے رب، وبحمدک حمد بھی سب کو پتہ ہے. کہا میں نے بتایا آپ کے لیے. تو بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا اے اللہ تعریف آپ کے لیے، اور سجدے میں یہ ذہن میں گھما رہے ہوں، بجائے اس کے اس کو ورڈ ٹو ورڈ ہم سیکھیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اس کو اس ایسنس کے ساتھ پڑھیں. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ حمد آپ کے لیے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. اچھا، اس کے لیے ٹپ ہے کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اس کو بار بار پڑھیں. مطلب آپ نے ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیا نا، اور اس کو بار بار پڑھیں، اور عربی کے اندر ہی اپنے ذہن کے اندر سوچیں کہ اس کو سبحانہ کا یہ مطلب ہے، تو ہمیں سبحانہ کا ہی پڑھوں گی، مجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تعریف آپ کے لیے. تو بہت ہیلپ ہوتی ہے اسے اپنا خشوع حاصل کرنے کے اندر، نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے اندر انشاءاللہ. اچھا، آگے یہ پوری کمپلیٹ ہے. اب وہ کمپلیٹ اگلا والا جو پارٹ ہے وہ اگلی حدیث میں ہے. اگلی حدیث ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في ركوع وسجود سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اچھا، اس کا مطلب تو مجھے امید ہے کہ سمجھ آ رہی ہوگی. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: میرا رکوع اور سجدہ اس ذات کے لیے ہے جو بہت پاک، بڑا مقدس ہے، فرشتوں اور جبرائیل کا رب ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. روح کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتی ہوں جب یہ دعا پڑھتے ہوں گے تو انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ ان کا ایک 600 پر ہے، اور مشرق سے مغرب تک ایک پر کی لینتھ ہے اور ویڈتھ ہے، سبحان اللہ، وہ کیا ان کی سچویشن ہوتی ہوگی یہ پڑھتے ہوئے کہ جو روح القدوس کا رب ہے وہ خود کیسا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جب ہم مشرق اور مغرب میں دیکھیں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ہم امیجن کر سکتے ہیں جو پوری اتنی وڈتھ میں جا رہی ہو. جیسے آسمان ہے کس طرح پھیلا ہوا ہے ہر جگہ، تو اس طرح ان کے پر بھی پھیلے ہوں گے جب ان کے سامنے آئے وحی کے دوران. تو وہ رب کیسا ہوگا؟ یہ تو مخلوق ہے، تو خالق کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. اور سجدے کی حالت میں یہ پڑھیں کہ سبوح قدوس، اس ذات کے لیے ہے میرا رکوع اور سجدہ جو پاک ہے، رب ہے ملائکہ کا، فرشتوں کا اور جبرائیل کا. اچھا، سبوح اور قدوس دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی اللہ کی صفات ہیں جو اس کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قدوس پاک کو کہتے ہیں، اور سبوح کہتے ہیں پاکیزگی اور طہارت. بیسیکلی دونوں کا ایک ہی طرح کا میننگ ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اچھا، اور روح سے مراد جبرائیل ہے. فرشتوں میں اگرچہ وہ بھی آ جاتے ہیں لیکن عموماً کے بعد خصوصی طور پر ان کا نام لیا گیا ہے، یعنی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی اپنی ایک عظمت ہے
اس لیے ان کا نام اس کے اندر مینشن کرتے ہیں، جس کے ابھی ہم نے پڑھا بھی کہ سبحان اللہ کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کیسے تھے، کیسے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طرح دیکھا. تو اس رب کے لیے تعریف پھر ایک ایکسٹرا کہتے ہیں نا، تدبر کے ساتھ ہم پڑھیں تو الگ طریقے سے اس کا سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے. اچھا اگلی اچھا ٹوٹل اب اس کو کمپلیٹ ہم نے کون کون سی پڑھی رکوع اور سجدے میں؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یعنی جب آپ سجدے میں جائیں یا رکوع میں جائیں تو سبحان ربی رکوع کے دوران سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اچھا جن کو سبحان یہ والی جو دعا ہے اس کو میننگ کے ساتھ جب آپ نیکسٹ نماز میں پڑھیں گے نا تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ کتنا مزہ آئے گا اس رکوع کو کرنے کا اور اس سجدے کو کرنے کا. اچھا کسی کا سوال ہے، اکٹھی دعا نہیں ہے، الگ الگ ہیں لیکن ساری رکوع اور سجدے میں ہی پڑھی جانے والی ہیں، تو اس کو آپ ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، یا خود صرف اتنی بھی پڑھ لیں اللہم اغفر لی، دونوں طریقے سے پڑھی جا سکتی ہیں. نیکسٹ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواہ المسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس لیکن رکوع اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اور لیکن سجدہ اس میں پوری کوشش سے خوب گڑ گڑا کر دعا کرو تو زیادہ امید ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں. بہت پیاری دعا یہ بھی کہ رکوع کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے، اور جب سجدہ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اب بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم کیسے دعائیں کریں رکوع میں، سجدے کے اندر. تو سجدے کے اندر دعا عربی میں آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عربی میں ہونی چاہیے. علماء کا یہی اجتہاد ہے کہ زیادہ عربی میں ہی ہونی چاہیے، خاص طور پہ فرض نماز کے اندر. تو کوئی بھی دعا، آج کل تو چیٹ جی پی ٹی، گوگل اور ٹرانسلیٹر موجود ہیں، آپ اپنی دعاؤں کو عربک میں ٹرانسلیٹ کرا لیں، کسی سے کنفرم کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے صحیح طریقے سے میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا، اور پھر اس کو یاد کر کے پڑھ لیں. بہت پیاری دعائیں ہم خود اب جو ہے نا اپنے لیے کر سکتے ہیں عربی کے اندر. اور جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے، تو دعائیں ویسے ہی بہت قبول ہوتی ہیں. کوئی بھی ایک دعا، جیسے اگر آپ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا علم دے، یا کسی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اللہم فقہنی فی الدین، یعنی تمام یہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوشش کے ساتھ، حدیث کے الفاظ ہیں کوشش کرتا ہے وہ بہت زیادہ، فاجتہدوا فی الدعاء، دعا کے اندر محنت اور کوشش یعنی جستجو اور اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً قبول ہوگی، پھر یہ دعا کریں کہ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں یہ دعا مانگ رہی ہوں تو یقیناً اس کے اثرات، اس کی جو قبولیت ہے وہ میرے سامنے آنے والی ہے. کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، کوئی بھی دعا آپ کو، کوئی بھی چیز اس کی آپ کو جستجو ہے، اس کو سجدے کے دوران مانگیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً وہ دعا قبول ہوگی، امید ہے کہ وہ دعا ضرور قبول کی جائے گی. اور رکوع میں کیا ہے، رکوع میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، عظمت بیان کرنی ہے. سبحان ربی یہ العظیم، ربی میرا رب، یہ العظیم عظیم رب ہے. سبحانک کیا مطلب ہے کہ پاک ہے یا تعریف ہے. سبحانک کا بہت ڈیٹیل میں تدبر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اس ورڈ کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک تو یہ ہم لوگوں نے رکوع کے اندر پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم. اور دعا سجدے میں کوئی بھی کر سکتے ہیں، اللہم فقہنی فی الدین، یا اگر آپ کو لیٹ سے عمرے پر جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہم انی اسألک زیارۃ الحرمین الشریفین، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک بیتا من الکعبہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کعبہ کے پاس کر دیں. کوئی بھی دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ قبول ضرور ہوگی. اچھا جی، یہ لفظ یاد رکھیے گا، فاجتہدوا فی الدعاء واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء. بار بار ریمائنڈ کریں کہ آپ جب سجدے میں ہو تو گڑ گڑا کر خوب کوشش سے دعا مانگیں. مسلم کی روایت ہے. اچھا اگلی حدیث ہے، یہ بھی سجدے سے ہی ریلیٹڈ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد فاكثر الدعاء.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، پس تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اب ہمیں اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس چاہیے کہ سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب دو احادیث مسلم کے اندر سے ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سب سے قریب ہوتے ہیں، اپنی ناک اپنا سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے رکھا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پر ہم جو دعا کریں نماز کے درمیان وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ جب سب سے ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے یا کسی اپنے ہسبینڈ سے کسی سے بھی، تو ہم زیادہ تر اسے تب کہتے ہیں جب وہ ہمارے سب سے قریب ہو یا سب سے زیادہ ہمارا اس سے کنیکشن بلڈ ہو تاکہ ہماری بات کو سنی جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب سے زیادہ قریب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سجدے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی دعا جو آپ چاہ رہے ہیں اس کو 6 مہینے تک مانگے، یعنی مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً قبول ہوگی اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور اس کو عربی میں سجدے میں ہر دفعہ مانگے، یعنی اگر ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں کتنے ہی اس کے اندر سجدے آتے ہیں، کتنے ہی تہجد میں ہم سجدے کرتے ہیں، تو وہ دعا اس میں شامل کر لیں اور عربک میں ٹرانسلیٹ کر لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں، اور یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اب دعاؤں سے سجدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں کیا کرتے تھے سجدے کے اندر، ہمارا نیکسٹ یہی آتا ہے نا ذہن میں۔ تو حدیث ہے وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، رواه المسلم۔ سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میرے تمام گناہ چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، علانیہ اور پوشیدہ، معاف فرما دے۔ پیچھے ہم نے اس کے اوپر کافی تدبر کر لیا ہے، تو یہی ساری چیزیں اس کے اندر بھی شامل ہیں، لیکن یہ سجدے کی دعا ہے، یعنی وہ والی تشہد کے بعد کی دعا تھی، سلام سے پہلے کی، یہ سجدے کی دعا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے۔ اچھا، جب ہم لوگ حرم جاتے ہیں یا کسی مسجد میں تراویحیں پڑھنے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں امام اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا پڑھیں، اپنی ساری دعائیں ختم کر لیں، پڑھ لیں، اب کیا کریں؟ تو یہ ساری دعائیں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور امام بھی وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پر۔ تو جب آپ کو فری ٹائم ملے اس ٹائم اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، تمام وہ چیزیں آگے جو ہم نے پہلے ڈسکس کر دی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے اگرچہ اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت جلالت کے پیش نظر اس نے اپنی کوتاہیوں کو مغفرت فرماتے رہتے تھے، یعنی تو ان کے گناہ معاف تھے اور ان سے گناہ ہوتے بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ معافی مانگتے تھے۔ تو سوچیں ہم لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پھر، اگر وہ اپنے سجدوں میں یہ دعائیں کر رہے تھے تو ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو عذاب اور قبر کا زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في مسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه المسلم۔ بہت خوبصورت دعا ہے یہ والی بھی۔ ایک اور دعا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کوئی اگر سسٹر شیئر کر دیں۔ یہ دعا تو لازمی انشاءاللہ کیا کریں۔ دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، یعنی وہ سو رہے تھے اور دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے۔ بس میں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں یہ فرما رہے ہیں۔ امیجن کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھیں اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ یعنی رات کی نماز میں تہجد تھی۔ اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
اور ایک اور روایت میں ہے کہ تلاش کرتے ہوئے میرا ہاتھ آپ کے پیروں کے تلووں پہ جا لگا جبکہ آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے اور تیری عافیت کے ذریعے سے تیری سزا سے اور تیری ذات کے ذریعے سے تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، سبحان اللہ، کہ امیجن کریں اس سینیریو کو، اس کنڈیشن کو کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ وہاں پر ہے نہیں، سب سو رہے ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہیں ان کا، کیونکہ بہت چھوٹا حجرہ تھا نا، یعنی آپ نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے ڈھونڈا ان کو تو ان کے پاؤں پر ہاتھ لگے جو کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ نماز کے دوران جیسے ہم پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں، اور کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی کنورزیشن چل رہی ہے۔ میں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنی خوبصورت جو ہے آپس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کتنا اچھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سبحان اللہ۔ تو دعا کا اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوں، جو لوگ بار بار مائک انمیوٹ کر رہے ہیں، مجھے بار بار ریموو کرنا پڑتا ہے، جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں بولنا ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، کافی دفعہ کہنے کے باوجود بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ پلیز خیال رکھیے، باقی لوگوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اس سے، خاص طور پہ واٹس ایپ والے جو ہیں، اور اب تک میں 3 سے 4 دفعہ ریموو کر چکی ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا جی، حدیث دیکھتے ہیں۔ جب ان کے اے اللہ، اچھا عربی، اگر ہم اس کو میں عربی کے اندر بتاؤں، سبحانک اللہم انی اعوذ بک، اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بالکل راضی ہوں، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں، آپ مجھ سے ناراض بھی ہوں گی لیکن آپ کی رضا کے ذریعے سے میں آپ کی ناراضگی کا سے پناہ مانگ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی اس کو ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کی مدر ہیں، آپ نے کچھ غلط کیا اپنی امی کے ساتھ، یا آپ نے ان کو ناراض کر دیا، تو آپ ان کو وہ والا ٹائم یاد دلائیں گے جب ان کے ساتھ آپ کی بہت اچھی بانڈنگ ہو یا کچھ بہت اچھا ہوا ہو، اور اس کو یاد دلا کے آپ کہیں کہ آپ کی ناراضگی جو ہے وہ آپ کو کس طرح ہرٹ کر رہی ہے۔ تو کتنی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے، کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، جس سے اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہی ہمارا اللہ تعالیٰ سے پہلے اتنا اچھا کنیکشن تھا، اب نہیں ہے، اب ختم ہو گیا، ہم کیسے کنیکٹ بیک کریں؟ اور ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے، مجھے انکلوڈیڈ، ہم سب کے ساتھ ہمارا ایمان بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی ہم اس طرح کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے جیسا ہمارا کسی ٹائم ریلیشن ہوتا ہے، تو اس ٹائم ہم اللہ سے سجدے کے دوران تہجد میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ کی رضا سے آپ کی رضا کے ذریعے سے آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگ رہا ہوں، اور تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، یعنی آپ کی سزا، آپ کے عافیت کے ذریعے سے آپ کی سزا سے، یعنی آپ نے مجھے عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ عافیت یہی ہے نا، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس چھت ہے، ہمارے بچے سیف ہیں، ہمارے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے ایسے، اور میں اللہ آپ سے ان تمام آزمائشوں سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ آپ کی سزا، جس وقت میرے اوپر سزا ہو، جس وقت میرے سے چیزیں چھین لی جائیں، میں اس سے پناہ مانگتی ہوں آپ کی عافیت کے ذریعے سے، اور تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتی ہوں۔ اے اللہ میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتی، سبحان اللہ۔ اس سے بہتر دعا کیا ہوگی کہ ہم لا احصی ثناء علیک لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم کس طرح، یعنی ایک سچویشن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بہت قریب ہوتے ہیں نا، تو ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم واقعی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جس وقت آپ بہت امیجن کریں، اپنا 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں جب میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب تھی اور میں امیجن کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا، اور ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی ثنا بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندوں نے میرا وہ حق ہی نہیں ادا کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، لا احصی ثناء علیک، اللہ آپ کی میں کس طرح تعریف بیان کروں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب، رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آخر میں آپ تو ایسے ہیں کہ جیسے آپ خود اپنی تعریف بیان کریں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی
بھی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی جہاں انتہا جہاں ابتدا ہوتی ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو یا اللہ آپ تو ایسے ہیں جیسے آپ نے خود ہی اپنی ثنا بیان کر دی. بہت پیاری دعا ہے. سبحان اللہ. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں اس دعا کا پورا حق ادا کر کے پڑھنے والا بنائے. اور یہ دعا کب مانگ رہے تھے؟ وہ سجدے میں. آپ نے دیکھا ہوگا جب تراویح ہوتی ہے اور اسی طرح جب فطر کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر امام جو ہے نا یہ والی دعا لازمی پڑھتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت دعا ہے. اچھا کلاس کا ٹائم میرے خیال سے ہو گیا ہے. 40 منٹس ہو گئے ہیں ہمارے. اگلی حدیث بہت خوبصورت ہے. اچھا ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے نماز کی جو حدیث ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں نماز سے ریلیٹڈ. آگے پھر اذکار کی ہی تفصیلات آ رہی ہیں جو اجر و ثواب والے، یعنی چھوٹے سے اذکار جن کا بہت زیادہ اجر ہے ان کے بارے میں ہے. تو انشاءاللہ وہ پھر نیکسٹ ہی سٹارٹ کریں گے ابھی کیونکہ ٹائم ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.